اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی۔ اسپیشل پروگرام ضربت امیر المومنین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 جون ہے، ہفتے کا روز ہے اور 19 رمضان ہے، اور تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحان الفدا کی بارگاہ میں آج کے دن کی تعزیت پیش کریں گے اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے۔ اور آج کا موضوع بھی جو ہے وہ چونکہ ضربت کا دن ہے اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے، اور سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جس مشہور و معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ وکیل حضرت آیت اللہ العظمہ حضرت علامہ بشیر حسین نجفی صاحب، علامہ سید محمد مصدق حیدر تقوی صاحب ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی شکریہ۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو آج کے دن کا پرسہ پیش کریں گے۔ جی اللہ قبول فرمائے۔ قبلہ، جیسے کہ آج کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے اتنے غم اور اندوہ کا جو ہے وہ دن اور اس کی شب ہے کہ اسلام میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، اور پروردگار کی طرف سے آپ کو کون سا منصب عالیہ عطا ہوا، اور آپ نے پیغمبر کے ساتھ اور ان کے بعد اس کو جو ہے وہ کس طرح سے نبھایا۔ اس سے جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ امیر المؤمنین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ چونکہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا منصب، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے، تو خدائی منصب آپ کو امامت کا عطا ہوا ہے، اور آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت کے لیے امام اور ہادی اور رہبر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عہدہ ملا ہے۔ چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی وحی آئے گی، نہ ہی دین میں کوئی چینج آئے گی۔ تو اس لیے نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا، رسالت کا ختم ہو گیا، مگر کائنات میں خدا نے اپنی مخلوق کو ہادی کے بغیر چونکہ نہیں چھوڑنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے پیغمبر، آپ ہیں ڈرانے والے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ اصل میں بحث یہ ہے کہ ہمارے برادران جن سے ہمارا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اہل سنت ہمارے بھائی، وہ منصب امامت کو کوئی الہی منصب نہیں سمجھتے، تو مگر ہمارے ہاں جو ہے قرآن مجید کی روح سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے اور عقلی طور پر بھی کہ خدا کیسے اس دنیا کو ہادی کے بغیر چھوڑ سکتا ہے، جبکہ اس نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک زمانے میں کئی انبیاء ہوتے تھے، حالانکہ آبادی کم ہوتی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آبادی بڑھ رہی ہو اور قیامت تک کوئی نبی بھی نہ آنا ہو، تو اللہ ایسے ہی مخلوق کے ساتھ اپنا لنک ختم کر دے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر دن کی روشنی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ اعلان فرمایا، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں، فرماتے ہیں میرا اللہ مولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں میرا بھائی علی اس کا مولا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن یراد العلم فلیات من الباب، کہ میں ایک علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ میرا بھائی علی ہے، اور جسے علم چاہیے وہ دروازے کی طرف رجوع کرے۔ تو چنانچہ یہ حدیث بھی اور اس طرح کی مختلف احادیث کتب فریقین کے اندر بھی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے مگر تمہاری حیثیت وہی ہے کہ جیسے ہارون کی تھی حضرت موسیٰ کے لیے۔ بے شک، سبحان تو جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اور اپنی امت کی باغ دوڑ حضرت ہارون کے ہاتھ میں دے کر گئے تھے، اسی طرح پیغمبر اکرم اپنے رحلت کے بعد اس امت کی اور کائنات کی باغ دوڑ اپنے بھائی علی علیہ السلام کو دے کر گئے تھے، سبحان اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ امامت کوئی عہدہ الہی نہیں ہے، تو جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امامت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اگر یہ عہدہ الہی نہیں ہے، اگر یہ منصب نہیں ہے، تو پھر خدا نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو کیوں عطا کیا؟ واہ، اور حضرت ابراہیم آلریڈی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں۔ واہ، سبحان اس کے بعد پھر آپ کو عہدہ امامت دیا گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ امتحان لینے کے بعد امامت کا دینا یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، اور یہ بہت عظیم منصب ہے جو ہمارے مولا کو عطا کیا گیا۔ یہ تو آپ کا وہ سوال بالکل کہ یہ مولا کی منزلت کیا ہے۔ کیا ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین آپ کے صحیح اور واقعی جانشین ہیں، ہر لحاظ سے تمام اسلام کی مسئولیت امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر آتی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد پھر آگے آپ کے فرزندان، جیسا کہ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْش، تو اولہم علی وآخرہم مہدی، سلام اللہ، چنانچہ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس سلسلے کے پہلے امام مولا کائنات ہیں، اور پھر آگے ان کے 2 فرزند، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی اولاد، اور آج کل کے امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو کہ انشاءاللہ جلدی ظہور فرمائیں گے، اور یہ آخری ہادی اور رہبر ہیں خدا کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی منجی۔ ایک میں گزارش کروں گا MCR سے کہ کنٹرول روم سے کہ لائیو نمبر بھی لگا دی جائیں، تاکہ کچھ جو مومنین اس پروگرام میں شامل ہو کر اور اس دن کی مناسبت سے پرسہ دینا چاہیں تو ہم بھی ان کو جو ہے وہ پرسہ پیش کریں گے ان کے ساتھ، اور ان سے پرسہ جو ہے وہ وصول بھی کریں گے۔ جی قبلہ آپ جی، اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا، پوچھا کہ مولا کائنات جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد آپ نے اس منصب کو کیسے نبھایا۔ بالکل، تو تاریخ شاہد ہے کہ امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام چھوٹی ہی عمر میں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اور پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور ماں کا کردار جو تھا وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ادا کیا۔ تو حضور کی پرورش کی جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ اسی طرح پھر امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش کی خود رسول کائنات نے، سبحان اللہ، یعنی جب آپ نے شادی کی جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے تو آپ ان کے گھر موو ہو گئے تھے، تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے، تو عمر میں تفاوت تھا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے ہیں تو جناب امیر المومنین علیہ السلام 10 سال کے تھے، تو 30 سال کا تفاوت تھا عمر میں، تو آپ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام ان علی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایسے ہی پیار کرتے تھے اور اپنے ساتھ لٹاتے تھے، اپنے بستر میں اپنے سینے پر سلاتے تھے، جیسے بعد میں امام حسین علیہ السلام کو سلاتے تھے۔ تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ کی رسالت کی گواہی جو ہے وہ امیر کائنات علیہ السلام مولا امیر المومنین نے دی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تھوڑی یہ زیادتی بھی کر دی جاتی ہے کہ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ عورتوں میں کون، مردوں میں کون، بچوں میں کون، تو مگر بات یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلا کون۔ ٹھیک ہے، قبلہ آپ کی اجازت سے جی کال کو شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موصوف بھائی۔ نقوی بھائی آپ کو پرسہ پیش کریں گے، سلام عرض کریں گے۔ آپ کو سلام ہو، پرسہ ہو آپ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والے کوئی مولا کائنات کا
قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ سن بھی رکھا علماء حضرات کے سے کہ جب پوچھا کربلا میں تو کیوں کس چیز کی آپ لوگ ہمارے ساتھ ضد کر رہے ہو اور ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے باپ نے ہمارے باپ کو اور چاچے تائیوں کو سب کو مارا ہے اور اس کی ہم بدلہ لے رہے ہیں آپ سے. تو یہ تو 1400 سال پہلے جو ہم سن رہے تھے تو ہو گیا، اس میں دیکھا. تو جن کو مارا مولا کائنات نے، وہی مولا کائنات تو اللہ کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی جنگ تو ان کی تھی نہیں جی. اور اسلام کے خلاف جو تھے ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. جی. لیکن اب 1400 سال کے بعد آج پھر بھی اگر کسی ایسی اسلامی ریاست میں کسی کا نام علی یا حسین ہو تو اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں اور اس نام کو سننا چاہتے بھی نہیں ہیں. تو یہ یا تو یہ مانے کہ ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو مشرک تھے جن کو مولا کائنات نے مارا، بے شک. یا تو یہ ان کو مانے کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ رشتہ داری تھی اور اب بھی ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم اسلام میں آ گیا، ہمیں اسلام پسند ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی علی حسن حسین جیسے ناموں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے؟ یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا وجہ ہے کہ کیوں دشمنی بنا رکھی ہے انہوں نے، جبکہ یہ مانتے بھی ہیں اس بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا جن کو مولا کائنات نے مارا ہوا ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی جنگ یہ آج کیوں لڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ نقوی صاحب. جی کیا بات کر رہے تھے ہم؟ جی ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے گواہی امیر المومنین علیہ السلام نے دی ہے. چنانچہ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ یہ تقسیم کر دیا گیا، مردوں میں کون، بوڑھوں میں کون، بچوں میں کون، عورتوں میں کون. تو ایک کنفیوژن بنانے کے لیے یہ سارا تیار ہوا. کیونکہ یہ ایک بات تو بالکل ظاہر ہے مصری صاحب. جی آپ کال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کامران بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے میں. جی کامران صاحب فرمائیے. جی میرا ایک سوال تھا کہ جس طرح یہ ہدایت ٹی وی پہ ٹائمنگ آ رہی ہے روزہ کھولنے کی اور بند کرنے کی، تو اسی طرح اہل بیت پہ بھی ٹائمنگ آتی ہے روزہ جو ہے سحری کا ٹائم بند ہونے کی، تو وہاں پہ 2:10 لکھا ہوا آتا ہے اور آپ کے اوپر 10 منٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا اس کو ایک تو اس کو چیک کرا لیں گے. دوسرا کہ مختلف ویب سائٹ سے لیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ پرابلم آئے گی. کوئی ہمارا اپنا ہم کوئی اس کو جو ہے وہ تخمینہ نہیں لگاتے کہ کیا وقت جو ہے وہ آج ہوگا یا کل ہوگا. ہم کسی اور ویب سائٹ سے لے رہے ہوں گے، وہ کسی اور ویب سائٹ سے لے رہے ہوں گے، اس کا فرق ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر ہم 2:10 تک روزہ کر لیں تو اس میں پھر کوئی روزہ باطل تو نہیں ہوگا؟ یہ میں قبلہ سے پوچھتا ہوں. ہاں یہ پلیز پوچھو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے امساک کا بھی مطلب میں نے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے بہتر رہے گا ہم امیر المومنین کے ٹاپک پہ بات کریں. اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں ابھی. جزاک اللہ کا. جزاک اللہ. علیکم السلام. جی قبلہ امیر المومنین. امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات، اور جیسا کہ ہمارے بھائی صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ واقعاً لوگوں کے اندر مولا کا بغض تھا، اور اس کا سبب یہی تھا کہ آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی تلوار کو چلایا تھا، اور جب علی کی ایک تلوار ٹوٹ گئی تو خدا نے آسمان سے ذوالفقار کو اتارا. واہ سبحان اللہ. چنانچہ اس کا مقصد یہی تھا کہ علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ خدا کی تلوار ہے، اور یہ علی کا ہاتھ ہے ید اللہ. ید اللہ اسی لیے ہے کہ علی وہی کام ہاتھ سے لیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ویسے تو اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے مولا اگر اللہ کا ہاتھ ہیں تو اس معنی میں ہیں کہ علی اللہ کی مرضی کے خلاف ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے. عین اللہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ علی اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں دیکھتے نہیں ہیں. واہ سبحان اللہ. ابن اللہ ہیں، یعنی علی کسی اللہ کی مرضی کے بغیر سنتے نہیں ہیں. واہ سبحان اللہ. اور وجہ اللہ ہیں، یعنی علی علیہ السلام کا چہرہ ایسا پر نور ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا. تو اصل میں یہ وجہ ہے کہ دشمنیاں تھیں، لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، جس کا اظہار صرف کربلا میں نہیں
بلکہ اگر آپ دیکھیں تو خود مولا کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہوتا رہا. مختلف مواقع پر لوگ آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب حضور احادیث بیان فرماتے تھے تو آ کر اعتراض کرتے تھے. جی لیں آپ کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون تھا یہ، کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی، میرا نام امیر الحسن ہے، میں نارتھ سے بات کر رہا ہوں. جی امیر الحسن صاحب فرمائیے. بھائی سب سے پہلے تو مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کا آپ کو پرسہ سب آپ کو بھی پرسہ پیش کریں گے بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کی مناسبت سے میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں ہوں، لیکن ایک طبع آزمائی کی ہے اور بی بی کی شان میں بہت مختصر، بالکل بہت ہاں بہت مختصر، بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ بالکل ٹائم محدود ہے. جی ہاں جی، اس بی بی کے لیے کہ جس کو رسول نے اور مولا نے اماں کہا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے. بسم اللہ. تو ان کی شان میں لکھا ہے کہ ہیلو جی جی بالکل مختصر میرے بھائی، بہت کم ٹائم ہے، جلدی سے بتا سنا. اس طاہرہ کی گود کا خود سوچئے مقام، واہ. اس طاہرہ کی گود کا خود سوچئے مقام، ایک خاتم الرسول بنا اور دوسرا امام. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جھکتے تھے اس کے سامنے ہر چند خاص و عام، جھکتے تھے اس کے سامنے ہر چند خاص و عام. حد یہ کہ محمد پہ بھی لازم تھا احترام، حد یہ کہ محمد پہ بھی لازم تھا احترام. یہ سوچ کر کہیں نہ ہو معصوم تشنہ کام، یہ سوچ کر کہیں نہ ہو معصوم تشنہ کام، دیتی رہی وہ ساقی کوثر کو اٹھ کے جام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جناب فاطمہ 10 سال کے تھے جب بی بی کے پاس آئے تو بی بی ساری رات اس فکر میں رہتی تھی کہ جناب فاطمہ کو کہیں پیاس نہ لگی. بالکل جزاک اللہ میرے بھائی. جی اور آخری شعر بھائی اگر آپ اجازت دیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اس خاتم الرسول کے عقیدے کی انتہا، اس خاتم الرسول کے عقیدے کی انتہا تحفے میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس کا نام. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے میرے بھائی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب علی. کون بھائی کہاں سے؟ میں بیلجیم سے محمد سن کاظمی بول رہا ہوں. میں مولانا صاحب سے ایک دو سوال کرنے تھے. جی ہاں ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے امیر المومنین کے حوالے سے. بسم اللہ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ایک دو سوال تھے، میں نے اس کی مطلب پوچھنا تھا. یہ جو فطرانہ ہے، یہ فطرانہ مجتہدوں کو جانا شروع ہو گیا یہ کہ غریب لوگوں کے لیے ہے؟ جی دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اپنا ضامنی ہے، امام ضامنی ہے، وہ سداد پر جائز ہے یا حرام ہے؟ یہ بھی یہاں سلسلہ کہہ رہا ہے کہ سداد پر حرام ہے. جی ٹھیک ٹھیک، شکریہ شکریہ آپ کا. جی 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 ہاں. تو مصوی صاحب جلدی میں بات کرنی پڑے گی، بات بہت لمبی ہے. بات نقوی صاحب کے سوال پہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بغض تھا. ہاں بغض تھا، اس کا اظہار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا، کیونکہ آپ نے ہر موقع پر اپنے بھائی کو ترجیح دی اور ہر موقع پر آپ نے اپنے بھائی کے لیے ایسے کلمات ادا کیے جیسے مواخات ہوئی. 2 دفعہ مسلمانوں کا بھائی بنایا تو مولا علی علیہ السلام کو حضور نے اپنے سینے سے لگا کر کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. تو میرا بھائی صرف دنیا میں نہیں ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی. تو اس لیے لوگ پھر حسد کرتے تھے. تو جن کے دلوں میں بغض تھا، جب وہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے، کسی کو اپنا باپ یاد آ جاتا تھا، کسی کو اپنا چچا یاد آ جاتا تھا کہ جن کو حضرت علی نے مارا تھا. مارا اللہ کی دشمنی میں تھا، لیکن وہ لوگ اس احساس کو ان کے دلوں میں تھا. جیسے آپ ابو سفیان لیں، ہندا لیں، آگے پھر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ لیں، تو یہ جو سارا خاندان تھا، کسی کا ماموں مارا گیا، کسی کا یہاں پھر یزید نے انتہا کر دی. تو ابو سفیان نے کم نہیں کیا، معاویہ نے کون سا کم کیا ہے؟ یعنی معاویہ نے کیا امیر المومنین کو سکھ کا چین لینے دیا ہے؟
یعنی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ خلفائے راشدین کا احترام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، علی علیہ السلام بھی تو خلیفہ راشد ہے نا. تو خلیفہ راشد جو علی ہیں، معاویہ اہل سنت کے ہاں بھی خلیفہ راشد نہیں ہے. تو معاویہ اگر علی علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے تو پھر علی کا احترام کر رہا ہے. وہاں خاموش ہے. ہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کال لے لیجیے. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. ایک کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب پرسہ پیش کریں گے، سلام عرض کریں گے. میں بھی آپ کو پرسہ پیش کرتا ہوں. مسجد کوفہ میں تو سر کا وقت ہو چکا. اللہ اکبر. دنیا کہاں سے لائے کی ایسا عمل نواز، چھیڑے ہوں جس نے علم خدا سے دلوں کے ساتھ. انسان کیا دکھائے گا یہ ناز یہ نیاز، جیسے خدا کے گھر میں علی نے پڑھی نماز. اللہ اللہ. ارے قاتل کو خود جگا دیا انجام کے لیے، ایسی نماز چاہیے اسلام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. یہ جانتے ہوئے کہ ستمگر ہے روبرو، کچھ اور نرم ہو گیا انداز گفتگو. یہ جانتے ہوئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ بہے گا میرا لہو. ارے دشمن سے خود ہی کہہ دیا کیوں سو رہا ہے تو. ارے غصہ نہ آیا ظلم کی تلوار دیکھ کر، ارے سجدہ کیا مشیت غفار دیکھ کر. اور رخت سفر بندھا تو مسافر ہوا رواں، قرآن دی صدا میں جینا گرا ہوا. ارے زہرا کے گھر تو محشر آہو فغاں ہوا، اسلام نے کہا میرا سورج نہاں ہوا. ارے چھائی غموں کی دھوپ محمد کے دین پر، ٹھہرا جہاز علم نجف کی زمین پر. اور باد علی جو شام سے ابھری جہالتیں، بادل ہوئی خزانہ شاہی کی ظلمتیں. ابلیسیت کے روپ میں اٹھی قیادتیں، آبادیوں پہ چھا گئی ویران ساعتیں. ارے دنیا سے امن و صلح کے آثار مٹ گئے، دنیا سے امن و صلح کے آثار مٹ گئے. غیرت کو نیند آ گئی کردار مٹ گئے. اللہ اللہ اللہ. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ اکبر. جی تباہ کہتے ہیں کہ یتیموں کا باپ چلا گیا. اللہ. ہاں تو عرض یہ کر رہے تھے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں. یعنی آپ نے اسلام کی جو خدمت کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کون سی ایسی جنگ ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو. چنانچہ اسی وجہ سے جن سے جنگیں ہوئی تھیں ان کے دل میں بغض تھا، اور وہ حضور کی زندگی میں بھی اعتراض کرتے رہے. اور پھر جب علی علیہ الصلوۃ والسلام خلافت پر فائز ہوئے تو پھر آپ کو جنگوں میں گھیر لیا گیا. یعنی سب سے پہلی جنگ جمل ہوئی تو اس کے لیے آپ کو بصرہ جانا پڑا. اس کے بعد پھر معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی جو سب سے بڑی جنگ ہے، جنگ صفین. اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں معاویہ نے کیں اور اطراف عراق اور کوفہ غدر مچا دیا، اور کچھ لوگوں کو لالچ دے کر علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹایا، اور جو اس لالچ میں نہ آ سکے ان کو پھر قتل کر دیا گیا. تاریخ شاہد ہے، اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی اپنی زبانی کہہ رہے ہوں. یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اے دنیا والو آج بھی شام میں چلے جاؤ، رقہ میں چلے جاؤ، جہاں پر ان سلفیوں نے وہ مزار اب گرا دیا ہے. عمار یاسر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ان کے ماں باپ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا عمار
غم نہ کرو، تمہارے ماں باپ کی تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے عمار، تو اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے تلموں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کس نے قتل کیا؟ معاویہ نے۔ آج بھی قبر موجود ہے، رقہ میں شام کا ایک شہر ہے جس کے اوپر ظالموں کا قبضہ ہے، ان سلفیوں کا، اور انہوں نے اس مزار کو کھود دیا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں، جیسا انہوں نے محترم نے سوال کیا، یعنی دشمنی اس حد تک ہے کہ آج ان کی قبروں کو کھودا جا رہا ہے اور ان کی بے احترامی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کہ شیطان موجود ہے۔ مطلب جب ان کو قول نبی پہ اس وقت نہیں سمجھ میں آئی تو آج تازہ لاش دیکھ کے کیا سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، تو شیطان جب تک زندہ ہے ایسی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور گمراہ ہوتے رہیں گے، اور وہ شیعان حیدر کرار اور جو مخلصین مسلمین ہیں ان کو مارتے رہیں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے پاکستان میں وہ جو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، امجد صابری، صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہمارے اہل سنت بھائی جو اچھی عقیدت والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، مگر یہ سلفی ان کے بھی دشمن ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے؟ جی ہاں، اور ان کو بھی مار رہے ہیں۔ جی ہاں۔ قبلہ، چونکہ اب وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے اور ہم آپ سے شہادت بھی سنیں گے تفصیل سے، تو میں چاہوں گا کہ ایک سوال کر کے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ شہادت کی طرف بڑھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دارالخلافہ جو ہے وہ مدینے سے کوفے کیوں منتقل کیا تھا؟ اس کی کیا سیاسی وجوہات تھیں؟ کیا اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں؟ کیا سبب بنا کہ جو ایسا ہوا؟ تاریخ کے بعد ایسے تلخ حقائق ہیں کہ جن سے پردہ ہٹانا پڑتا ہے، اور اگرچہ ہم بڑے ہی محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف جو ہیں حضرت عائشہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کو ہمارے علماء جائز نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی شیعہ پاگل جاہل کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے مولا نے ان کو احترام کے ساتھ واپس مدینہ میں بھیجا تھا۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ادھر مولا علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی تو حضرت عائشہ گئی ہوئی تھیں حج پر، تو وہاں جب ان کو یہ خبر ملی تو وہیں سے انہوں نے عراق کا رخ کیا اور بصرہ میں پہنچ گئیں۔ ادھر سے مروان ابن حکم جو ہے، یہ لوگ بھی بصرہ میں پہنچ گئے، اور انہوں نے جاتے ہی بصرہ کا جو گورنر تھا اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ سارا مال ہمارے حوالے کرو۔ اب جو شخص خلیفہ ہے اور جو حکمران ہے، اس کی مسئولیت ہے کہ وہ اپنے ماتحت صوبوں میں اپنے عملاء کی حفاظت کرے اور بیت المال کی حفاظت کرے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پھر ان کو جب انہوں نے کہا کہ میں یہ مال تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ خدا رسول کی امانت ہے، تو ان کے ایک ایک داڑھی کے بال کو نوچا اللہ اکبر، اور اس اذیت سے ان کو شہید کیا۔ اور ادھر سے پھر حضرت عائشہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار ہوا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو امیر علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ یہ جنگ مدینہ کی سرزمین پر ہو، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر یہاں ہے، تو اس لیے آپ کو مدینہ سے نکلنا پڑا اور آپ بصرہ میں گئے۔ سب لوگوں کو اس جنگ کے انجام کا پتہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا، بہرحال جو کچھ ہوا ہو گیا۔ اب اس وجہ سے چونکہ اس وقت اسلامی خلافت کی حدود شام تک پہنچی ہوئی تھیں اور بہت بڑا رقبہ تھا، تو حجاز مقدس جو ہے جہاں پر مدینہ منورہ واقع ہے، تو یہ اس علاقے سے باقی تمام مسلمانوں کا جو ایریا تھا اس سے بہت دور تھا۔ تو علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ادھر سے معاویہ نے بھی اعلان جنگ کر دیا، حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیا، تو اب آپ اگر مدینہ میں رہتے تو وہ سارا علاقہ اسلامی ان کے قبضے میں چلا جاتا۔ تو آپ نے ایڈوانس کرنے کے لیے، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر نے جو خلیفہ دوم ہیں مسلمانوں کے،
انہوں نے کوفہ میں چھاونی بنائی تھی آرمی کی اپنے دور میں، جب ان کے دور میں جنگیں ہو رہی تھیں، فتوحات ہو رہی تھیں، تو انہوں نے ایک آرمی کیمپ بیس بنایا تھا کوفے میں. کیوں؟ تاکہ یہاں پر آرمی رہے اور اس اطراف کے ایریے میں جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے ان کو استعمال کیا جائے. مدینہ سے وہاں پہنچنا دور تھا، چاچے یہی پوائنٹ تھا کوفہ. بالکل. ہاں، یعنی کوفہ میں اگر آپ سٹرانگ پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے حجاز سارا محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہاں سے پھر شام کی طرف سے اگر کوئی آ کر اٹیک کرے گا تو وہ حجاز میں نہیں جا سکتا جب تک کوفہ کو کراس نہیں کرے گا. تو اس مصلحت کے لیے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دارالخلافہ مجبوراً کوفہ بنایا. اور پھر اگر یہ اعتراض کیا جائے، اب مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں بنایا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا گھر کیوں چھوڑا؟ جی یعنی اللہ کا گھر سب سے زیادہ مناسب جگہ تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیس کرتے. بالکل. مدینہ میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ وقت کا تقاضا تھا. مکہ میں رہ کر حضور خود بھی محفوظ نہیں تھے کیا جائے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے، تو اس لیے خدا نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں. اور ہجرت کرنا عبادت ہے اگر مصلحت کے لیے ہو. تو اسی لیے علی علیہ السلام نے بھی دارالخلافہ چینج کیا. اس میں تھوڑا سا قبلہ میں چاہوں گا، تھوڑا سا مولا امیر المومنین اسلام کے زمانے میں جو ان کو جو مشکلات پیش آئیں، تھوڑا سا اس کو بھی اور مزید، یہ بھی ساری مشکلات ہی ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تھوڑا سا اور ایڈ کر کے پھر ہم شہادت کے اوپر چلتے ہیں. چنانچہ جیسا کہ میں نے شروع کیا ہے کہ آپ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسائل میں اضافہ ہو گیا. یہ ایک ایسی نازک صورتحال تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ انقطاع وحی الہی ہو گیا. یعنی خدا اور زمین کا رابطہ وحی کے ذریعے منقطع ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ وہ کتنا تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. تو چنانچہ پہلا تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے. اور پھر یہ ہوا کہ وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خلافت کا جھگڑا ہوا اور جس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو محروم کر دیا گیا. اور چنانچہ ان حالات میں آپ کا خاموش رہنا اسلام کے اس نازک پودے کی حفاظت مقصود تھی کہ اگر تلوار اٹھتی اور جنگ ہوتی تو نقصان اسلام کا تھا. سبحان اللہ. جیسا کہ حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام نے پوچھا، اے بھائی میں تو تمہیں بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور ان کے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، تو یہ کیا ہے جب میں آیا ہوں تو یہ ایک گوسالے کی پرستش کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے. تو حضرت ہارون نے کہا، بھائی اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں اس لیے نہیں میں نے تلوار اٹھائی، مجھے خطرہ تھا کہ یہ متفرق ہو جائیں گے اور دین کو نقصان ہوگا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک جگہ پر اکٹھے رہیں. تو چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام چونکہ نسبت ہے ہارون علیہ السلام کی طرح، آپ نے بھی وہی کردار ادا کیا جو حضرت ہارون نے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور علی علیہ السلام کے لیے بڑا سخت دور تھا کہ آپ اسلام کی حفاظت بھی کرتے رہے اور کسی موقع پر بھی آپ نے کسی اسلامی مسئلے کو حل کرنے سے انکار نہیں کیا. آپ درباروں میں بھی جاتے رہے اور اسلام کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. اس کے بعد جب آپ کی خلافت آئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی خلفاء ہیں سوائے حضرت عثمان کے کہ ان کو آخری دور میں مشکلات ہوئیں اور وہ ان کو جو ہے قتل کیا گیا، لیکن باقی ان کی زندگیاں آرام سے گزریں. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ادھر ابھی بیعت لی اور ادھر بصرہ میں لڑائی شروع ہو گئی، وہاں جانا پڑا. وہاں سے واپس آئے تو معاویہ نے انکار کر دیا بیعت سے اور پھر اپنی فوج جمع کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ کوفہ میں چلے گئے.
اور وہاں سے پھر جنگ صفین ہوئی، پھر خارجی آ گئے، یہ جو آج کل اپنا سلفی ہیں، جن کے اونچے پاجامے ہیں اور لمبی داڑیاں ہیں اور ماتھے پر محراب ہیں عجیب طرح کے، اور گلوں میں قرآن ہیں، یہ سب شعبدہ بازی ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے. یہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے، ماتھے پر محراب رکھ کے مسلمانوں کو بے گناہ مارنا، یہ اسلام ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی بن کر علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. چنانچہ یہ سارا دور خلافت کا آپ کا انہی جنگوں کی نظر ہو گیا. جو خطبے آپ نے اس محدود وقت میں مسجد کوفہ کے منبر سے، وہ جو قیمتی علم کے موتی بہائے تھے جو آج کل نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں، اگر دنیا علی کو موقع دے دیتی اور اگر علی سے سیکھنا چاہتی تو قیامت تک کی معلومات امیر المومنین دینے کے لیے تیار تھے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اللہ اکبر. بے شک. قبلہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب وہ کیفیت جو کہ مخصوص ہے آج کی شب سے، کس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کو آج کی شب کا انتظار تھا، کس طرح آسمان کی سفیدی کے منتظر تھے، پھر کس طرح سے وہ خبر ضربت کی، بابا کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ شہزادیوں کو پہنچتی ہے، وہ کیا معاملات تھے؟ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشن ڈالیں. یہاں میں ایک علمی نقطے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک شبہ ہمارے ہاں رہتا ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں، سوائے امام حسین علیہ السلام کے باقی جتنے ائمہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہماری شہادت ہونی ہے، کس کے ہاتھ سے ہونی ہے، لیکن وقت معین کا نہیں پتہ ہوتا تھا. یہ میں ایک عجیب اور مشکل بات کر رہا ہوں جس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے رمضان کی کسی رات میں شہید ہونا ہے. آیا وہ یہی رمضان ہے، آیا وہ یہی شب قدر ہے، یا اس کے بعد ہے. چنانچہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے لعنت اللہ علیہ. مگر یہ کہنا کہ علی علیہ السلام مسجد میں آئے اور عبد الرحمن کو پہچان کر جگایا اور اسے کہا کہ اٹھو، جو کام کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرو، یہ بالکل غلط ہے. ایسا پاسیبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جان بچانا واجب ہے خدا کی طرف سے ہر ایک کے لیے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. آپ کو پتہ تھا کہ ابن ملجم نے مجھے مارنا ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ رمضان کی کسی شب میں میں نے شہید ہونا ہے. چنانچہ یہ جو 19 کی رات تھی، اس کو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ پاسبلٹی ہے کہ یہی رات ہو. چنانچہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو رہا تھا. اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ ذرا تفصیل سے بات کریں، اور ہمیں ایک مختصر سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم بریک پہ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک پہ ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.